السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل ہم کتاب محسن پاکستان کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ہے، جو پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان تھے اور جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دیا۔ تو ان کی ابتدائی زندگی، چونکہ ان کی پیدائش انڈیا کی ہے، انڈیا میں گزری، بعد میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ تو ان کی ابتدائی زندگی اور بعد پھر ہجرت کے کچھ احوال لے کر آج کے مضمون میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 27 اپریل 1936 کو بھوپال، بھارت کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ ریاست اس وقت برصغیر میں ایک ممتاز اسلامی ریاست کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ ریاست شہر میں چاروں طرف مساجد کے بلند مینار اور پروقار گنبد جا بجا دکھائی دیتے تھے، اور محققین کے مطابق جتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن بھوپال میں موجود تھے، شاید ہی کسی دوسری ریاست میں ہوں گے۔ ڈاکٹر خان اپنے بھائیوں یعنی عبدالحفیظ، عبداللطیف، عبدالرؤوف اور عبدالقیوم میں سب سے چھوٹے ہیں، یعنی 4 بھائیوں کے بعد یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کی 2 بہنیں ثریا بیگم اور رضیہ بیگم ہیں۔ سب سے بڑے بھائی ہنوز بھوپال میں مقیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خاندان مزاجاً مذہبی ہے، مگر انہیں تعصب ہرگز نہیں۔ بچپن سے ہی ڈاکٹر صاحب کو مذہبی تعلیم دی گئی۔ وہ بھی چھوٹے ہی تھے، مگر اس وقت بھی نماز روزے کی طرف ان کا رجحان دوسرے ہم عمر بچوں کی نسبت زیادہ تھا۔ ماحول ان کو گھر کا ایسا ملا تو وہ شروع سے نماز کے پابند ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں، میں نے کئی بار مولانا سید سلیمان ندوی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یقیناً یہ ایسی ہی صحبتوں اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ یورپ کے ماحول نے ان کے دل و دماغ میں موجود اسلام کی عظمت اور آفاقیت کے تصور کو قطعاً متاثر نہیں کیا۔ وہ 3 بار حج اور متعدد بار عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ اگر کبھی کسی بھی معاملے میں الجھن یا پریشانی کا شکار ہوں تو حجاز مقدس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے نہایت پرسکون، مطمئن اور تازہ دم ہو کر واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دادا فوج میں افسر تھے۔ تایا محمود خان محکمہ بلدیات سے وابستہ تھے۔ چچا محمد عمر خان مجسٹریٹ ایوان کی حیثیت سے متعین تھے، جبکہ والد عبدالغفور خان سی پی میں ہائی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر اور سپرنٹینڈنٹ مقرر تھے، اور انہوں نے ناگپور کی مشہور یونیورسٹی سے BA کیا تھا۔ یہ تو احوال ان کے خاندان کا تھا مختصر۔ آئیے اب ان کے سفر ہجرت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھوپال کے حالات تیزی سے پلٹا کھانے لگے۔ مسلمانوں کے لیے بڑا کڑا وقت تھا۔ دسمبر 1949 میں نواب حمید اللہ خان ریاست سے دستبردار ہو گئے تو اسے مدھیہ پردیش میں ضم کر دیا گیا۔ نواب بھوپال کو مدھیہ پردیش میں ضم کر دیا گیا۔ دسمبر نواب صاحب کا منظر سے ہٹنا تھا کہ ہندو فرقہ پرست اپنے اصلی رنگ میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بزرگ مسلمانوں کی توہین روز مرہ کا معمول بن گیا۔ مساجد میں نماز پڑھنے والوں پر رنگ پھینکا جانے لگا، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی، راہ پر چلتے نوجوانوں سے ہندو فرقہ پرست از خود جھگڑا مول لیتے اور پولیس اندیشہ نقص امن کے بہانے مسلم نوجوانوں کو پکڑ کر لے جاتی۔ حفاظتی اقدامات کے بہانے مسلمان گھروں کے دن میں کئی بار تلاشی لی جاتی اور دیواروں پر بطور آرائش لٹکنے والی تلواروں اور گنوں کو قبضے میں لے کر ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں شرفا کو مقدمہ چلائے بغیر اور صفائی کا موقع دیے بغیر 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اسے ہمیشہ کے لیے راہ سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر نواب بھوپال نے اسلامیہ نے بھوپال کو مناسب وقت پر
پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی تاکہ وہاں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لہٰذا دوسرے بے شمار گھرانوں کی طرح ڈاکٹر خان کے خاندان نے بھی بھوپال سے بتدریج ترک سکونت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ حوالات تھے، وہ حالات تھے جن میں سے مجبور ہو کر انہوں نے پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا ان کے خاندان نے۔ ڈاکٹر خان کے دو بڑے بھائی 1947 ہی میں پاکستان پہنچ کر کراچی میں مقیم ہوئے، جبکہ ایک بھائی 1950 میں آ چکے تھے۔ 1952 میں ڈاکٹر صاحب نے میٹرک کر لیا تو ان بڑے بھائیوں نے ان کو آئندہ تعلیم اور بہتر اور پرامن مستقبل کے لیے کراچی بلا لیا۔ یعنی میٹرک تو انہوں نے وہیں سے کیا، انڈیا سے، بھوپال سے، لیکن پھر ان کے بھائی جو کراچی پہلے آ گئے تھے انہوں نے ان کو بھی کراچی بلا لیا۔ ڈاکٹر خان نے عالمی اسلامی ڈائس سے انٹرویو میں کہا تھا، میں پاکستان اس وقت آیا جب 9 عمر لڑکا تھا، اور اجمیر سے مناباؤ تک ہندو پولیس والوں نے جو توہین آمیز سلوک کیا میں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ در حقیقت یہ بات اس وقت میری سمجھ میں آ گئی کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں قائم کیا تھا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے اپنے سفر ہجرت کی اداس یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا تھا، بھوپال میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں رہ گیا تھا۔ بھائیوں نے کراچی کے لیے لکھا تو والد نے بھوپال کے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ والدین سے 9 عمری میں جدائی بڑا غم افرین لمحہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے عزم سفر باندھا، ایک بکس میں اپنی چند کتابیں، چند کپڑے رکھے اور بھوپال سے برستہ اجمیر، لونی، چتوڑ، باڑا میر، وزیر ریلوے ٹرین مناباؤ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اس سفر میں اگرچہ اس لحاظ سے تنہا تھا کہ میرا کوئی اور شناسہ عزیز نہ تھا، لیکن اس سفر میں بھوپال کے کتنے ہی مسلم گھرانے میرے ساتھ تھے۔ اس سفر میں ہندو پولیس اور ریلوے کے ملازمین نے لوٹے پٹے مسلم مسافروں کے ساتھ جو زیادتیاں کیں اور ذلت آمیز سلوک روا رکھا اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ انہوں نے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچیوں سے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ عورتوں کے کانوں سے بالیاں تک نوچ لیں۔ ٹکٹ چیکر ان مسافروں سے چیکنگ کے بہانے ٹکٹ لیتے اور اس وقت تک واپس نہ کرتے جب تک کہ انہیں کچھ نذرانہ پیش نہ کیا جائے۔ وہ اس حد تک گر گئے تھے کہ انہوں نے مجھ سے قلم تک چھین لیا۔ اگر کوئی اس رویے کے خلاف احتجاج کرتا تو اس پر لاتوں، گھوسوں اور ڈنڈوں کی بارش کر دی جاتی۔ ریل کا سفر مناباؤ پر ختم ہوا۔ یہاں سے آگے 7-8 کلومیٹر کا سفر ریگستان تھا، جہاں تا حد نظر ریت ہی ریت تھی، کوئی درخت سایہ دار نہ تھا۔ یہ سفر تپتی ریت پر ننگے پاؤں طے کیا، کیونکہ جوتے ریت میں دھس جاتے تھے، اس لیے وہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ سر پر کتابوں کا صندوق تھا۔ تپتی ریت پر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے ابھر آئے تھے۔ مناباؤ یا کہیں اور رک بھی نہ سکتے تھے کہ دن ہی دن میں پاک سرحد پر پہنچنا تھا۔ ہم نو مین لینڈ کو عبور کر کے جب پاکستان میں داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی قیدی پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ قلب و روح میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سب نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ کھکراپار کی سرحدی چوکی پر لہراتے سبز لالی پرچم نے نئی زندگی کا پیغام دیا۔ وہیں ایک تندور پر روٹی کھانے بیٹھ گئے۔ یہ گوشت کا سالن اور تندوری روٹی تھی، لہذا کھانا خوب سیر و کر کھایا۔ یہ سفر کی رودات تھی جو ان پر گزری، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر، اور یہ رودات انہی پر نہیں گزری، لاکھوں مہاجر جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، سب کے ساتھ یہی ہوا، سب کے ساتھ یہی ہوا۔ کوئی ظلم، ستم یا تکلیفوں سے بچ نہیں سکا۔ اور جب پاکستان پہنچے زیادہ تر مہاجر لٹے پٹے، پریشان، بھوکے، تھکے حال تھے بیچارے، کیونکہ کوئی پراپر ٹرانسپورٹ نہیں تھی اس وقت، اور راستے میں جو خطرات اور مزاحمت اور ظلم کیے گئے ان کا حوالہ کر چکے ہیں۔ پاکستان میں آمد۔ ڈاکٹر خان قیام پاکستان کے ٹھیک 5 سال بعد 15 اگست
1952 کو پاکستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے بزیر ریل کراچی پہنچے۔ یہاں آتے ہی انہیں بڑی بہن کی پریشان کن علالت کی خبر ملی۔ اس کی اطلاع بھوپال پہنچی تو ان کی والدہ اور چھوٹی بہن بھی چند ہفتوں بعد پرمٹ بنا کر براستہ بمبئی پاکستان آ پہنچیں، اور پھر وہ کچھ تو بھوپال کے روز بروز بگڑتے حالات اور کچھ بیٹوں اور بیٹیوں کے اصرار کے بعد واپس بھارت چلی گئیں۔ البتہ ڈاکٹر خان کے ایک بڑے بھائی عبدالحفیظ خان اور والد بھوپال میں ہی رہ گئے تھے۔ آخر والد کا 1956 میں انتقال ہو گیا، جبکہ عبدالحفیظ خان باقاعدہ حیات ہیں اور اس گھرانے کے واحد فرد ہیں جو بھوپال میں ہیں۔ کراچی میں ڈاکٹر صاحب پہلے اپنے بزرگوں کے ہمراہ محلہ رام سوامی میں مقیم ہوئے اور ڈی جے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ان کی زیادہ تر دلچسپیاں اپنے مادر علمی اور محلے تک ہی محدود تھیں۔ ان دنوں وہ بہت سادہ رہتے تھے۔ مالی لحاظ سے ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ اکثر پاجامہ کرتا زیب تن کرتے تھے۔ ڈاکٹر خان زیادہ وقت سنجیدہ سرگرمیوں یا مطالعے میں گزارتے تھے۔ ان کو فزکس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ زیادہ تر اسی مضمون میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ آج بھی اگر کبھی فزکس کا مسئلہ زیر بحث ہو، وہ تو نصابی کتب کا حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ میٹالرجی سے دلچسپی تو یورپ کے قیام میں پیدا ہوئی۔ وہ اکثر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مضطرب رہتے تھے۔ انہوں نے اسی دور میں جرمن زبان بھی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ انہوں نے منتخب شعروں کی ایک نوٹ بک بنا رکھی تھی۔ جو شعر پسند آتا اسے فوراً اس میں نقل کر لیتے۔ یہ شفٹ اچھے شعر پڑھنے یا سننے کی حد تک تھا۔ خود انہوں نے کبھی شاعری نہیں کی، البتہ نثر لکھا کرتے تھے۔ 1957 میں ڈاکٹر خان محلہ رام سوانی سے ناظم آباد منتقل ہو گئے۔ یہ دونوں کراچی کے بڑے مشہور محلے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اسی سال انہوں نے بی ایس سی کی ڈگری امتیاز کے ساتھ حاصل کی، یعنی ڈسٹنکشن حاصل کی اس میں بی ایس سی ڈگری میں۔ اس کے کچھ عرصے بعد انسپکٹر اوزان اور پیما جات کے مقابلے امتحان میں حصہ لیا۔ تقریباً 125 امیدواروں میں جو 2 امیدوار کامیاب ہوئے، ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اور یوں وہ انسپکٹر اوزان و پیمانہ جات مقرر ہوئے، یعنی تعلیم مکمل کر کے وہ انسپکٹر مقرر ہوئے بیٹس کے اور میجرمنٹس وغیرہ کے۔ مگر حصول علم کی خاطر بیرونی ملک جانے کا ارادہ ترک نہ کیا۔ پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ باہر جائیں ان سے اور مزید تعلیم حاصل کریں۔ 3 سال تک سرکاری ملازمت کرنے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر 1962 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہو گئے۔ پھر آگے ان کے یورپ میں جو کچھ انہوں نے تعلیمات حاصل کی، علم حاصل کیا، پھر جابس کی، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہ تھی ان کی ابتدائی زندگی، اور یہ تھے ان کے ہجرت کا حال اور پاکستان میں قیام کا حال۔ اجازت دیے فی الحال، یہ اللہ آئندہ قسط میں باقی چیزیں انشاءاللہ۔